السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آفتاب رشک مصباحی ایک بار پھر آپ کی بزم محبت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انتھک کوششوں کے ساتھ ہم لوگوں تک دین پہنچانے کا کام کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، ان حضرات نے پوری دنیا تک دین اسلام کو پہنچانے کی کوششیں کی۔ وہ ایک عظیم باب ہے جد و جہد کا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جہتوں سے، بلکہ 3 زمانوں کو کہہ لیجئے، 3 عہد کو کہہ لیجئے، 3 دور کو کہہ لیجئے کہ خیر القرون فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، ثم یفشی الکذب، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے متصل ہے، پھر وہ جو میرے زمانے یعنی اس زمانے سے متصل ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ دین کی جو اصل تھی، صداقت پر دین کا قیام، اور جو لوگ دیندار ہوتے تھے، دین قبول کرتے تھے، وہ صادق ہوتے تھے، امین ہوتے تھے، دین اسلام کے تئیں ان کی وفاداری ہوتی تھی، وہ اللہ رسول کے وفادار ہوتے تھے، فرما بردار ہوتے تھے، متبع ہوتے تھے، اچھا برا کچھ نہیں سوچتے تھے، اللہ رسول کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف سے جو بھی بات ان تک پہنچتی تھی بے فائدہ نقصان سوچے اس پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، نت نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے افکار و نظریات سے لوگوں کا سامنا ہوا، تو پھر اسی کے ساتھ بگاڑ شروع ہو گیا۔ ہندوستان کے ایک بڑے بزرگ عالم ربانی، علم حدیث کو جنہوں نے ہندوستان میں عام کیا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے معرکۃ الآراء کتاب مرج البحرین میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے اندر جو دینداری تھی، دین کے تعلق سے جانثاری تھی، ہر لمحے، ہر وقت، ہر اعتبار سے دین پہ عمل کو سب سے مقدم رکھا جاتا تھا، اس میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا، اس میں کمی کیسے آئی، اس چیز کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرج البحرین میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہمارے علم میں بھی ہو کہ ہم اپنے اندر کس طریقے سے سدھار کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اصلاح کی طرف جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موٹے طور پہ جو باتیں بیان فرمائی وہ یہ کہ جب سے اسلام کے اندر نت نئے نظریات داخل ہوئے، فلسفہ اور فلسفہ سے ریلیٹڈ دوسرے علوم اسلام میں داخل ہوئے، بحثیں شروع ہو گئی، اور طرح طرح کے نکات نکال کر کے بحث کا موضوع بنا دیا گیا، دین کے مسلمات کو، دین کے اصولیات کو، وہیں سے بگاڑ شروع ہوا ہے۔ ابتدائی زمانے میں ظاہر نصوص پہ عمل تھا کہ جو عبارتیں، جو نصوص، جو فرامین آ گئیں اس پہ آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی تصریحات، کوئی بھی تشریحات کچھ نہیں کرنا ہے، بس عمل کرنا ہے تو عمل کرنا ہے۔ لیکن بعد میں اب اس میں اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور منہ شگافیاں شروع ہوئیں، طرح طرح کے نکات نکالے گئے، بحث در بحث کا سلسلہ دراز کیا گیا، تو بحث میں لوگ الجھ کر کے رہ گئے اور عمل کی دنیا پیچھے رہ گئی۔ یہیں سے بدعات کی شروعات ہوئی،
यहीं से सुस्ती, काहली और अपनी कोताही को किसी और के कांधे पे डाल करके और खुद को बरी व जिम्मा करार देने की रविश आम हुई। शुरुआत कहाँ से हुई? फ़लसफ़े से। शुरुआत कहाँ से हुई? तरह तरह की बातें करने से। आज भी देखिए हमारी जो सूरत हाल है कि हम घंटों गुफ्तगू करते हैं, बहस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ज़ाहिर नुसूस पे अमल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम उसमें तावील करेंगे, हम उसमें एक नए नए मानी पैदा करेंगे और अपने बचने की सारी राहें निकालेंगे। अमल हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हम बिदआत के रसिया हो गए हैं, हम खुराफात के रसिया हो गए हैं। तावील करके अपने लिए ज़ाहिर नुसूस पे अमल करने से बचने की राह निकाल लेते हैं, ज़ाहिर अमल को छोड़ने के आदी होते चले जा रहे हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही वो तरीक़ा है, यही वो रविश है जिसने लोगों को दीन से दूर किया है। और इसमें छोटे छोटे लोग शामिल नहीं हैं, इसमें छोटे छोटे लोग शामिल नहीं हैं, बड़े बड़े लोग। बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है, फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू, मंतक़ियाना गुफ्तगू और बहस दर बहस का सिलसिला यह आम लोग तो नहीं कर सकते हैं, कम ख़ानदा लोग तो नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए नहायत ज़ी इल्म होना ज़रूरी है। जी, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें जो नाम शुमार कराए हैं वो एक बड़ा नाम है हारिस मुहासबी का। ये इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने के। उन्होंने एक किताब लिखी थी फ़लसफ़े पे, जिससे नाराज़ होकर के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी सोहबत तर्क कर दी थी। इसी तरीके से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा नाम शुमार कराया है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का। बड़े मुफस्सिर हैं, बड़ी मारिकतुल आरा इनकी तफसीर है, तफसीर राज़ी, पढ़ने के काबिल है, उसे तो ज़रूर पढ़ना चाहिए अहले इल्म को। मौजूदा जो दहरियत का सिलसिला है, दीन बेजारी का सिलसिला है, मौजूदा अफकार को जवाब देने के लिए भी तफसीर राज़ी का एक बार मुताला करना चाहिए, लेकिन संभल संभल कर। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन लोगों में जिन्होंने फ़लसफ़ा मबाहिस में गुलू के हद तक दिलचस्पी ली, उसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम इन्होंने शामिल किया है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें एक और नाम लिया है बू अली सैना का, बू अली सैना का। इसी तरीके से इमाम फ़खरुद्दीन हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चंद और नाम भी शुमार कराए, लेकिन उन नामों से क़त्ए नज़र असल चीज़ को जो सामने रखा है हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, वो ये है कि फ़लसफ़ियाना मोशिगाफ़ी, गुलू के हद तक फ़लसफ़ा में इन्हमाक, जिसने तरह तरह की चीज़ें निकाल करके बहस दर बहस में लोगों को उलझा के रखा और ज़ाहिर नुसूस पे अमल करना ये पीछे रह गया। असल चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर नुसूस पे अमल हो, जो फ़राइज़ व वाजिबात है उस पे हर हाल में अमल हो, जो मुहर्रमात हैं जिनसे रोका गया है, मना किया गया है, जिन्हें हराम करार दिया गया है, उनसे बचा जाए। तावील करके या बहस दर बहस करके फ़राइज़ को तर्क किया जाए, हराम का इर्तिकाब किया जाए, यहीं से दीन में बिगाड़ पैदा होता है। और ये हुआ है, खूब हुआ है, जम कर हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि आज आवाम दीन से दूर नज़र आते हैं। इसमें आवाम का दोष कम, उनकी कोताहियाँ कम, अहले इल्म की कोताहियाँ ज़्यादा हैं कि उन्होंने नुसूस दीन से लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं की। चूँकि जाहिर सी बात है, अगर हमें अहले इल्म है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हमने कोशिश की है कि हम लोगों तक दीन पहुँचाने का काम करते हैं,
تو اگر یہ چیزیں صرف زبان کی حد تک رہے، لوگوں کو سمجھانے کی حد تک رہے، لوگوں تک بات پہنچانے کی حد تک رہے، اور خود ہماری زندگی عمل سے خالی ہو، ظاہر نصوص سے ہماری زندگی باہر ہو، تو ظاہر سی بات ہے صحبت کا اثر قول سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ہم قول کے غازی بن گئے، کردار کے غازی نہ بن سکے، اس لیے ہم سے جو لوگ متعلق تھے، ہم سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے، ہمارے جو قریب تھے، وہ بھی قول کے غازی بن گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ اس لیے ان تمام فلسفیانہ موشگافیوں سے الگ ہٹ کر کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی نصوص ظواہر کے اعتبار سے، وہ بھی نصوص ظواہر کے اعتبار سے کہ ظاہر شرع نے جس چیز کو کہا ہے کہ یہ کرنا ہے اس کو کیجئے، ظاہر شرع نے جس سے روک دیا اس سے رک جائیے، اور اپنے بحث و جدال کی دنیا آباد کرنے کے بجائے عمل کی دنیا آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ فلسفہ، بحث در بحث اور طرح طرح کے نکات کی بجائے عمل کی دنیا آباد کی جائے، اور ظاہر دین کو پکڑا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام طریقے کو پکڑا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نارملی طور پہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اس طریقے سے نارملی طور پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن و سنت کے جو ظواہر ہیں، ظاہر آداب ہیں، ظاہر احکام ہیں، ان احکام کی پاسداری کی جائے تو دین کو پھر سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ دین اجنبیت کی شکل میں آیا ہے، یعنی کوئی نہیں جانتا تھا، ایسے صورت میں یہ دین پروان چڑھا، اس کی شروعات ہوئی اور پھر دھیرے دھیرے پھیلا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پھر یہ اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آج کس قدر دین اجنبی ہو گیا ہے کہ اصل دین سمجھنے کے لیے ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی بحثیں، طرح طرح کی موشگافیاں، یہ ساری چیزیں بازار میں چل رہی ہے، مارکیٹ میں چل رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہے، اس پہ تحریریں لکھی جا رہی ہے، سوشل میڈیا، غیر سوشل میڈیا، ہر طرح سے وہ چیزیں آ رہی ہے، لیکن ظاہر دین پہ عمل کرنے کے معاملے میں ہر طرف کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے فلسفیانہ بحث اور بحث برائے بحث کا نتیجہ۔ ان سے اوپر اٹھنے کی امت کو ضرورت ہے تاکہ دین کو پھر سے زندہ کیا جائے اور دین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو توفیق دے کہ کم سے کم جو موٹی موٹی چیزیں ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہیں، ان موٹی موٹی چیزوں پہ عمل کریں۔ نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دلجوئی کرے، گالی گلوچ، فحش کلامی، فحش تحریریں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی بات، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کا حق مار لینا، ایک دوسرے کے خلاف مہم چلانا، اس طرح کی چیزیں کی قطعی روا نہیں ہے، ان سے الگ ہٹا جائے۔ چاہے تعویل کر کے جو بھی راستہ نکال لے، آپ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی، طرح طرح کی باتیں کرنے کی، تعویل کر کے آپ جو بھی راستہ نکال لیں کہ ہم تو ایسے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ساری تعویلات ہیں۔ ان تعویلات سے اوپر اٹھیے اور ایک دوسرے کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، ادب سے نام لیجیے اور ایک دوسرے کی خدمت کیجیے۔ ظاہر نصوص دین کو زندہ کیجیے، ان اصولوں پہ جن اصولوں پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو زندہ کیا تھا۔ لوگوں کو عمل کے طرف راغب کرے، خود بھی عمل کے طرف راغب ہو، اپنی نسلوں کو بھی اس طرح تیار کریں کہ وہ ظاہر شریعت کو نہ چھوڑ سکیں، عمل کا خوگر بنائے لوگوں کو۔ ہماری عمل کی دنیا خالی ہو گئی ہے، ہم بحث کے خوگر ہو گئے ہیں، عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ مارکۃ الآراء کتاب لکھ دی اور ہمیں بتایا کہ ہم اپنے اندر دین کیسے غالب کر سکتے ہیں، اپنے سماج میں دین کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ بدعات در بدعات، بدعات در بدعات، نئی چیزیں لا کر کے سماج میں ہم نے دین کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ جو فرائض و واجبات ہے اس پہ توجہ کی جائے، جو حرام قطعی ہے اس سے بچا جائے، اور جو فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیے اسے کسی صورت میں ترک نہ کیا جائے، کسی بہانے سے ترک نہ کیا جائے۔
خود بھی عمل کریں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ماتحتوں کو، سب کو اس پہ لانے کی کوشش کریں کہ لوگ ظاہر شریعت کے پابند بن جائیں، دل پاک رکھیں، کسی کے لیے بغض نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں، کسی کا نام بگاڑ کے نہ لے، کسی کے لیے برا بھلا نہ کہیں۔ یہ جو ظاہر اخلاقیات ہیں، آج تو دنیا میں مورل ایڈوکیشن کے نام پہ اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نہ کسی سے کام لے رہا ہے، تو ہمیں اس حیثیت سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، یہ چند باتیں تھیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرج البحرین کے دوسرے چیپٹر سے۔ پورے باب کا میں نے خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، گفتار کے غازی سے بڑھ کر کے ہمیں کردار کا غازی بنائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ سے ہماری ملاقات ہوگی، انتظار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی انتظار کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اجازت دیجیے، آپ کا میزبان آفتاب رشک مصباحی آپ سے رخصت ہوتا ہے، سلام محبت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔